السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ عید کی خوشیاں محروم افراد کے سنگ رب کائنات نے امت مسلمہ کو خوشی کے دو مقدس تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے ہیں، جن کے آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں خصوصی خوشی و جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ عید الفطر در حقیقت عبادات رمضان کا انعام ہے۔ اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس جبر مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمہ کا کام پورا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اپنا وہ فرض پورا کر دیا جو میں نے ان پر عہد کیا تھا، پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی، میرے کرم اور میری بلند شان کی اور میری بلند مقامی کی، ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بلائیوں سے بدل دیا۔ گرمی کی حدت و شدت میں روزے کی محنت و مشقت اٹھانے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا و مغفرت اور گناہوں کی بخشش کے اعزاز سے نوازتے ہیں، اور ان کے اعزاز میں ہونے والی تقریبات کا اہتمام و انتظام فرش پر ہی نہیں عرش پر بھی کیا جاتا ہے۔ جنت کو ان کے اعزاز میں سجایا سنوارا جاتا ہے اور فرشتوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹا، گناہوں کو بخشوایا، قیام اللیل کیا، دن کو روزے رکھے، سب سے قطع تعلق ہو کر اللہ تعالی سے تعلق کو مضبوط کیا، صبر و ایثار کو اپنایا، مساجد کو آباد کیا، قرآن مجید کو سنا اور سنایا اور اپنی جبینوں کو اللہ رب العزت کے حضور جھکایا، اپنی زندگیاں شب روز معمولات کاروبار گھر بھر کو اسلام کے مطابق ڈالنے کا عہد کیا، جلسہ دینے والی گرمی اور بے قرار کر دینے والی بھوک و پیاس کو برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں محنت و مشقت کی عید الفطر امت مسلمہ کے ان مسلمانوں کے لیے خوشیوں کی نوید ہے۔ ہمیں احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اس دن کو اپنے گناہوں سے مغفرت کا دن بنانا چاہیے اور عید سعید کی خوشیوں کے لمحات میں ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے جو شعائر اسلام کے منافی ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو زیب تن کیا، بلکہ حقیقتاً عید تو ان کی ہے جو خدا کے وعید پکڑ سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت سی خوشبوؤں کا استعمال کیا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ پورے ماہ رمضان قید رہنے کے بعد اس دن شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دشمن کے بکاوے میں آ کر ماہ رمضان میں سمیٹی نیکیوں کو ضائع کر دے اور عذاب الہی کے مرتکب ٹھہرے۔ لہٰذا عید کے دنوں میں غیر شرعی غیر اسلامی کام
پروگراموں سے، بری مجلسوں میں جانے، ناچنے گانے اور بیہودہ پروگراموں میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے، اور عید سعید کی خوشیوں میں ان افراد کو ضرور شامل کرنا چاہیے جو کہ ان سے محروم ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام سب سے زیادہ معاشرتی اور سماجی فلاح، مساوات اور رواداری کا درس دیتا ہے، اور اسودہ حال مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ معاشی طور پر بدحال لوگوں کا سہارا بنے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، اصل جینا وہ ہے جو دوسروں کی خاطر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کی عیال ہے اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے جو اس کی عیال سے محبت کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوک سے کروٹیں بدلتا رہے۔ اس لیے عید سعید کے موقع پر ہمیں خوشیاں منانے یا خوشیاں پانے سے زیادہ خوشیاں بانٹنا چاہیے، اور اپنی خوشیوں میں غرباء، مساکین اور محتاجوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خوشیاں میں تو زندگی کی راہوں میں تازگی اور مسرتوں کے چراغ ہیں۔ اگر ان کی روشنی دوسروں کی راہوں میں بکھیر دی جائے تو ان میں کمی نہیں ہوگی۔ عید کا دن جہاں پیار، محبت اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، وہاں نفرتوں، ملامتوں اور ناراضگیوں کے مٹانے کا بھی دن ہے۔ عید کے موقع پر نفرتوں کو بھول کر، رنجشوں کو ترک کر کے عزیز رشتہ داروں کو گلے سے لگانا چاہیے۔ نامعلوم اگلی عید کے موقع پر ہم ان کی یا انہیں ہماری رفاقت نصیب ہو یا نہ ہو، عید کے موقع پر بزرگوں اور والدین کو خصوصی وقت دینا چاہیے، کیونکہ زندگی کے انتہائی تیز رفتار شب و روز میں اکثر بزرگوں کو ہم خرید کر ہر چیز دے دیتے ہیں اور اشیاء صرف کا انبار بھی لگا دیتے ہیں، مگر ایک چیز جس کی شدید کمی ہے وہ وقت ہے جو ہم اپنے والدین اور بزرگوں کو نہیں دے پاتے۔ عید چونکہ ماہ سیام میں تزکیہ النفس کا انعام ہے، اس لیے جو خوشی اور مسرت کی کیفیت اس تہوار میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور تہوار میں نہیں، لیکن ہمارے بدلتے رویوں اور مصنوعی ماحول کی وجہ سے عید کی حقیقی خوشیاں مانند پڑ جاتی ہے۔ عید کے موقع پر حقیقی خوشی ایک دوسرے سے ملنے اور مل بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن ہم نے باقاعدہ ملنے کے بجائے موبائل کے ذریعے پیغامات کو کافی سمجھ لیا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے بلکہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے عید کے پر مسرت لمحات محروم طبقات کے سنگ گزارنا چاہیے۔ ہسپتالوں میں داخل مریضوں، چائلڈ ہوم اور یتیم خانوں میں پرورش پانے والے بچوں، اولڈ ہاؤس میں زندگی کے دن پورے کرنے والے بزرگوں، نابینا، معذور افراد کے اداروں اور جیلوں میں پاند سلاسل قیدیوں کے ساتھ عید منا کر عید کی مسرتوں کو دوبالا کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔